السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب کے پیارے لوگوں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ ہے جی عید کی رات سے یہاں پہ نا سب کچھ بند ہو جاتا ہے، ایسے دنیا سنسان ہو جاتی ہے، صرف بار وغیرہ یا کافی بھی وہیں پہ ملتی ہے تو وہ کھلا ہوتا ہے تو ہم باہر آ گئے۔ ہسبینڈ میرے جو ہیں وہ کافی بہت پیتے ہیں لیکن مجھے کافی بالکل نہیں پسند ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو میں نے پھر جو ہے وہ کولڈ ڈرنک لے لی، اور وہ بھی 0 شوگر والی۔ بس وہ کہتے ہیں نا دل کو تسلی دینے والی بات ہے، میرے دل میں بس یہ تھا کہ جی دل میں یہی ہوتا ہے 0 شوگر لیتے وقت کہ اس میں شوگر کم ہے تو فیٹ نہیں ہوگی، لیکن ویسے میں پیتی نہیں ہوں، میں نے لے لی تو میں نے پھر جو ہے نا مجھے کنفرم تھا کہ یہ میں نے گھر جا کے رکھ دینی ہے بس۔ اب آپ اوویز اتنی رات کو آؤ 10:30 11 بجے، یہاں تو وہ بہت ہی رات سمجھی جاتی ہے نا، یہاں پہ ہمارے ملکوں جیسی رونق نہیں ہے کہ ساری رات بازار کھلے ہیں، کھانے پینے والی اشیاء کھلی ہیں، دیکھیں کیسے سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو بس میں نے کہا کہ اب خالی کافی لیتے ہوئے تو عجیب سا لگتا ہے تو چلیں ساتھ کولڈ ڈرنک پکڑ لیتے ہیں، اور ساتھ وہ کچھ ایک لیمن ڈرنک تھا جو میرے ہسبینڈ نے لیا تھا۔ تو ہم یہاں بیٹھ گئے، موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا، 2 دن جو ہے وہ ایسے ہی موسم رہا بس۔ خیر سارا دن تو عید کا ایسے ہی گزرا تھا۔ میں نے لاسٹ ولاگ ڈالا تھا کہ بس وہ ایک تو گھر والوں کی یاد تھی، پہلی عید تھی ان سے دور، اور دوسرا بس پھر وہ نظر کے سامنے سے وہ کچھ تصاویر ایسی گزر گئیں سوشل میڈیا پہ، اوبویس یہ چلتی رہتی ہیں۔ بس وہ ایک سٹیٹمنٹ گزر گئی کہ جی غزہ کو زندہ انسانوں کا قبرستان قرار دے دیا گیا، اور وہ جب میں نے پڑھا تو بس انسان ہے نا پھر جتنے بھی بے حس ہو جائیں چیزیں تو یاد آتی ہیں۔ دیکھیں میں بس رات کو نکلی تھی تو میں نے نارملی یہاں پہ زیادہ جوگرز پہنتے ہیں تو میں ایسے ہی سلیپرز ہی پہن کر آ گئی کہ تھوڑی دور تک تو ہم آئے تھے۔ خیر میں یہاں سے ولاگ شروع کیا تھا تو اب میں اس کو جب ایڈٹ کر رہی تھی تو کافی دنوں سے نا ایک کنٹروورسی چل رہی ہے ہمارے۔ نارملی تو میں ڈراماز نہیں دیکھتی، موویز سانگ وغیرہ نہیں سنتی، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ اوبویس ہے سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں تو ساری چیزیں نظروں سے گزر جاتی ہیں۔ آج کل ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے، وہ جو سلیبریٹی ہیں جن کا ڈرامہ بھی کافی ہٹ ہوا تھا میرے پاس تو عدنان صدیقی، تو انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ جی مارننگ شو میں، ندا یاسر کا مارننگ شو کون نہیں جانتا، میں نے بھی کسی ٹائم پہ بڑے شوق سے دیکھا ہے وہ، لیکن بعد میں نے سوچا کہ یہ تو وقت کا ضیاع ہی ہے۔ اب جو دیکھتے ہوں گے نا مارننگ شو نے میری یہ سٹیٹمنٹ بڑی بری لگے گی لیکن یہاں پہ کرنے کو بہت کچھ ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ صبح 9 بجے اٹھ کے تو آپ موبائل وغیرہ لگا لو یا ٹی وی شی وی لگا لو۔ تو خیر میں نے بھی کسی ٹائم پہ وہ مارننگ شو بہت دیکھا ہے، لیکن ابھی جو کنٹروورسی چل رہی ہے وہ یہ ہے جی اس نے کہا جی خواتین کی مثال مکھیوں جیسی ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس انسان نے کیوں کہا ہے، اسپیسیفکلی خواتین کو کیوں کہا ہے، یا اوبویس ہے وہ ڈرامہ انڈسٹری سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے۔ حالانکہ تو 2 3 دن پہلے ہی میں دیکھ رہی تھی انسٹاگرام پہ کہ جس کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے، سجل علی کو، اور کافی ہیں جن کو تمغہ امتیاز ملا ہے۔ مطلب آپ تمغہ امتیاز کے بعد آپ کا فرسٹ انٹرویو آیا یا آپ کسی مارننگ شو پہ گئے اور اس کے بعد آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دو، اور پتہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں یا انٹرنیشنل لیول پہ کتنا حساس ٹاپک ہے فیمیلز کو لے کر۔ اچھا بات انٹرنیشنل کی آئی ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ تو خواتین کو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے۔ یہاں یورپ میں بھی دیکھ لیں تو ہر کام میں خاتون ہی آگے ہے، خاتون ہی آگے ہے۔ مطلب خاتون کی تو یہاں پہ جھوٹی بھی سچی ہے، مطلب اگر اس نے کہہ دیا یہ کام ایسا ہوا، بے شک وہ ہوا بھی نہ ہو تو پھر یہ کہیں گے ہاں جی ایسا ہی ہوا، پولیس والے ہر بندہ یہی کہے گا۔ خیر یہ تو مطلب انٹرنیشنل میڈیا یا جو چیزیں بھی ہیں، ہمارا جو دین ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ خواتین کو جو ہے ان کو حق دو، اللہ تعالیٰ نے دیے بھی ہیں۔ ہاں اگر ہم اس بحث میں پڑ جانا کہ کیا خواتین اور مرد اور عورت برابر ہے تو یہ چیز نہیں ہم کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہیں حقوق مردوں کے زیادہ ہے، کسی معاملے میں عورتوں کے زیادہ۔ اب وراثت میں دیکھیں عورت کو ہر طرف سے حصہ ملا ہوا ہے، وہ باپ کی طرف سے ہے، بھائی کی طرف سے ہے، بیٹے کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ہے۔ مرد حضرات کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ اسے ماں کی طرف سے حصہ مل رہا ہے یا بیوی کی طرف سے مل رہا ہے یا شوہر کی طرف اپنے بھائی کی طرف سے مل رہا ہے۔ انہیں جو جائیداد کا حصہ آنا ہے وہ وہی آنا جو ان کے باپ نے جو ہے وہ بنایا ہے۔ بیٹی کا حصہ تو نہیں کھا سکتا نا باپ، یا بیٹی کا حصہ بھائی نہیں کھا سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے سب کھا رہے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا یا جو ہے وہ، خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہمارے دین نے تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تھی تو وہ خود اٹھ جاتے تھے اور اپنی جو چادر وغیرہ جو بھی لی ہوتی تھی وہ بچھا کر انہیں کہتے تھے کہ فاطمہ میرا بیٹا ادھر بیٹھو۔ انہوں نے تو بہت ہی باتیں کہی ہوئی ہیں، لیکن نہ تو ہم خواتین ان پہ عمل کرتی ہیں، نہ ہی ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جی ہم کافی وغیرہ پی کر آ گئے تھے گھر، اور گھر کا آ کر ہم چلے گئے اوپر چھت پر، تو موسم دیکھ رہے تھے کچھ ایسا سہانا سا، ٹھنڈا میٹھا تھا موسم میٹھا سا موسم تھا۔
یہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے نا یہ بڑا کچھ ہوتا ہے، وائس اوور کرتے ہوئے آپ کا دھیان بچے کی طرف بھی ہوتا ہے اور چیزوں کی طرف بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ کچھ نہ کچھ بولا ہی جاتا ہے۔ اچھا خیر، میں اسی کنٹروورسی پہ ایک سیلیبریٹی ہیں رابی پیرزادہ، سوری، اچھا اس نے یہ کہا جی کہ میں کافی حد تک ایگری کرتی ہوں عدنان صدیقی صاحب سے، کیونکہ میں نے شوبز کی دنیا میں کام کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں آ کر فضول چپکتی رہتی ہیں، کبھی کسی ڈائریکٹر کو، کبھی کسی پروڈیوسر کو، کبھی کسی کو، تو اس کے لیے خواتین ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، آل 5 فنگرز آر ناٹ اکول، لیکن اگر انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے تو شاید وہ انڈسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے دی ہے، لیکن چونکہ وہ اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں، لوگ ان سے یہ چیز توقع نہیں کر رہے تھے کہ اپنا تمغہ امتیاز لینے کے بعد وہ کچھ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیں گے، تو وہ جو ہے جی وہ ٹرول ہو رہے ہیں بہت زیادہ، ان پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اچھا خیر، اس کے لیے بھی مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسپیسیفکلی بھول گئے ہوں کہ انڈسٹری میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے بس سب فیمیلز کو ایک رکھ دیا۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت اب اچھی خواتین ہیں، بہت ہمارے دین میں بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے امام وہ جو ہے رابعہ بصری کی آپ مثال لے لیں، حضرت آسیہ کی مثال لے لیں، جتنی بھی مطلب وہ تو بہت بڑے ایک لیول پہ آ جاتی ہے صحابیات کی اگر ہم مثال دینے لگ جائیں، لیکن بہت ہی جو ہے وہ جیسے اولیاء کرام گزرے اس طرح عورتیں بھی بہت جو ہیں وہ نیک ہیں، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جن کے واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے، ان کی والدہ کی مثال لے لیں، مطلب بہت ساری ایسی خواتین ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی جی خواتین کی مثال مکھیوں جیسی ہے، جب ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں تو یہ جو ہے آگے آگے جاتی ہیں، جب آپ بیٹھ جاؤ آرام سے تو یہ آ کر آپ کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتی ہیں یا آپ کی پرواہ کرنے لگ جاتی ہیں، تو اس بات پر ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ مجھے جب میں نے یہ سب کچھ پڑھا تو مجھے لگا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے کہ کیوں ہمارے معاشرے میں خواتین کو اس طرح سے عزت نہیں دی جاتی جس طرح یہاں پورے یورپ میں دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب لوگ نہیں کرتے ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جو ہیں شوہر حضرات ہیں، ہمارے والد ہیں، اور بہت سارے ہیں جو اپنے گھروں میں عورتوں کو عزت دیتے ہیں۔ نارملی جو پاکستان میں چل رہا ہے، ہم بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں، بلوچستان کی طرف یا اور کی طرف جہاں بیٹیاں بیچی جا رہی ہیں، یہ عام گھروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں نے بولا بیکورڈ ایریا جہاں بیٹیاں بیچی جا رہی ہیں، جہاں کچھ پیسوں کے لیے، کچھ معاوضے کے عوض بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے، اور پھر ان کو، اور بعض ایسے بھی گھرانے بھی ہیں جہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہاں سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے تو جنازہ یہ ہے، مر رہی ہیں، کھپ رہی ہیں، بیٹیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، یا ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو سسرال والے ظلم کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہ کچھ مطلب چل ہی رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم مطلب عورت کو اتنا لائٹ لینے لگ گئے ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ چلے گا ہی ان سے؟ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے گھر بسے ہوئے ہیں خوش باش اپنی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، لیکن اگر ہم وہی میں بار بار کہہ رہی ہوں، اگر اپنے بیکورڈ ایریاز کی طرف دیکھیں تو یہ کیوں ہے؟ ہم اپنے دین کے احکامات کیوں بھول گئے؟ جو ہمارے ضروری احکامات ہیں نا، وہ سب یہاں پہ انٹرنیشنل جو ہیں، جیسے یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ان لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں جو ہمارے ضروری احکامات تھے ان سب میں ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ کہنے کو ہمارا جو ہے وہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکیں جی ہاں جی واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، سوائے اس کے کہ جی عید بڑے زور و شور سے کر لی، قربانی بڑے زور و شور سے کر لی، یا جو ہے وہ چیریٹی میں دنیا میں جو ہے یہ نمبر 1 پہ ہے، لیکن جو بیسک ہمارے ہیں جیسے جائیداد میں نے دیکھا ہے حصہ نہیں ملتا بہنوں کو، اور کیس چل رہے ہیں لمبے لمبے، سب کچھ ہو رہا ہے، بھائی جو ہیں وہ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی لاسٹ دنوں ایک بڑا وہ کیس چل رہا تھا جی، ایک بھائی نے جو ہے اپنے باپ کے ساتھ، ایک بیٹے نے باپ کے ساتھ مل کر بہن کا گلا دبا دیا، کس لیے کہ جی اگر وہ زندہ رہی تو جائیداد وغیرہ کا، مطلب اس پہ مختلف جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں، لیکن جو مین ہے وہ یہی آ رہی تھی کہ جی وہ جائیداد میں حصہ مانگتی، کوئی کہہ رہا تھا غیرت کے نام پہ قتل کیا، کوئی کچھ، مطلب وہ تو اب اصل کہانی تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر، اصل کہانیاں تو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتی۔ خیر میں بس اس بات پہ کہ خواتین مکھیاں جیسے، اس بات پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو ساری 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جو لڑکیاں دیکھیں انڈسٹری میں بھی ہو رہا ہے، عام کھلے عام بھی ہو رہا ہے، جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ چپکتی ہیں، تصویر بناتی ہیں، پھر ان کے کچھ سکینڈل چل جاتے ہیں، کوئی وائرل ہو جاتی ہیں پکچرز، کچھ نہ کچھ خراب نکل آتا ہے سامنے، لوگ ایڈٹ کر دیتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ ذلیل ہوتی ہیں، اور پھر گھر والے بھی ہیں، پھر وہ سوسائڈ پر آ جاتی ہیں۔ تو جو ہیں دوسری سیلیبریٹی رابعہ پیرزادہ، انہوں نے جو یہ بات کہی نا کہ خواتین اپنی عزت خود کرانا چاہیں تو کرا سکتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح مرد بھی جو ہیں وہ مچھر ہوتے ہیں، وہ بھی مکھیوں سے کم نہیں، وہ بھی جہاں مکھیاں آتی ہیں وہیں اڑ کر آتے ہیں،
وہ کیوں آتے ہیں؟ مکھیوں کے پیچھے پیچھے ہی جی مچھر بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال بات یہی ہے۔ ہاں، ان کا مکھیوں کے ساتھ تشبیہ دینا جو ہے، ریزیمبل کرنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، بات کو کسی اور انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح تو انہوں نے ساری خاتون خانہ کو ایک ہی لسٹ میں رکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، کچھ خواتین ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں، جیسے وہ عورت مارچ والی ہیں، جی ہم کیوں گھر کا کام کریں، ہم یہ کریں۔ ان کے پوسٹرز اتنے واہیات ہوتے ہیں کہ خود ہی دیکھ کر شرم آنے لگ جاتی ہے۔ تو اپنی عزت جو ہے وہ خود کرا سکتا ہے انسان، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں، بہن کے، ماں کے، بیوی کے، کسی بھی روپ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت مقام دیا، اور ہمارے پیارے نبی نے بڑا خوبصورت مقام دیا عورت کو دین کے اندر، اور دین نے خود بڑا پیارا مقام دیا ہے بھی۔ اور میں نے دیکھے ہیں اپنے ارد گرد، جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں، سب اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہیں، بہنوں کی، بیٹیوں کی۔ تو خیر یہ کنٹروورسی جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی سوچ کر کہی۔ ہاں، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ باقی ہمارے دین نے تو بہت پیارا جو ہے وہ مقام دیا عورت کو، برابری کے حقوق دیے ہیں، بلکہ زیادہ ہی دیے ہیں۔ جیسے جائیداد میں دیکھ لیں آپ، یا جو ہے نکاح کے وقت جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے مرد سے پوچھیں، اسپیشلی بیٹی سے کہا گیا۔ اور یہ پھر انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تجھے علی قبول ہے؟ تو یہ کہیں نہیں تھا کہ حضرت علی کو انہوں نے بلا کر پوچھا ہو، یا ہو سکتا ہو بھی، مجھے علم نہیں ہے، لیکن حضرت فاطمہ کا لاکھوں جگہ پہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو شاید ہم لوگ اپنی اہمیت بھول جاتی ہیں پھر جب ہمارے معاشرے میں کوئی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، جیسے یہ عورت مارچ والی ہیں یا کچھ اور بھی ہیں جو الٹے سیدھے کام کرتی ہیں، تو پھر وہ ان عورتوں کو اسی طرح کہا جاتا ہے مکھی، تو پھر وہ سب کو ہی برابر میں رگڑا لگ جاتا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو صحیح ہے، عورت کی وجہ سے ہی یہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں کہ جی دوسرے جو ہے اٹھ کر بات کرتے ہیں انہیں، تو اپنی عزت خود کرانی چاہیے۔ اگر ہم خود کو سنبھال کر رکھیں، سمیٹ کر رکھیں، اور دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں، تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی ویسے ہی بہت خوبصورت ہے، اور خوبصورتی سے جینا چاہیے۔ باقی جی یہ کنٹروورسی تھی، تو مجھے لگا اس پہ بات کرنی چاہیے، اور سارے پہلوؤں سے بات کرنی چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے عورت کے بارے میں۔ ہم خود کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ جیسے ہم دیکھیں تو گھروں میں عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، ساس بہو کی، بہو ساس کی، یا جو ہے نند بھابھی کی، یا بھابھی نند کی۔ اور کچھ گھروں میں زندگی بہت پرسکون ہے۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہی ہوں، جو ہمارا اوور آل معاشرہ ہے، جہاں پہ اتنے کیسز آ رہے ہیں، جی بھابھی نے نند کو مار دیا، نند نے بھابھی کو مار دیا، ساس نے بہو کو مار دیا، زندہ جلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پھر ان سب کی وجہ سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس نکل کر سامنے آتی ہیں۔ خیر جی، کیا کہوں، بس اتنا کہنا چاہوں گی اور ویڈیو اینڈ کرنا چاہوں گی کہ اپنا مقام پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خاتون خانہ بنایا تو بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت اعلیٰ مقام آپ کو دیا ہے، تو اپنا مقام پہچانیے آپ، چاہے وہ آپ کسی بھی روپ میں ہیں، بیوی ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، جو بھی ہے، اپنا مقام پہچانیے۔ دین نے، اللہ نے، ہمارے پیارے نبی نے بہت خوبصورت ہمیں مقام دیا ہے۔ باقی جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آمین۔ الحمدللہ کہنے لگی تھی، آمین۔ اللہ حافظ۔